جو انڈین ویلیوز ہیں، انڈین جو ہندو مذہب ہے، اگر اس کو جو ہے وہ سعودی لٹریچر میں یا سعودی ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اور ہمیں بھی پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، اس کو اپنے مذہب میں لے کے آنا چاہیے، اپنی لٹریچر میں، ٹیکسٹ بک میں لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے لیٹ سے مسلمان کیا ہیں، ہندو کیا ہیں، سکھ کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں، یہودی کیا ہیں، ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس بچوں کو کرا سکیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹ چلتا ہے کہ نہیں، ہمیں صرف مسلمان ہے، ہم نے ہندو کے بارے نہیں پڑھنا، عیسائی کے بارے نہیں پڑھنا، یہودی کے بارے نہیں پڑھنا، کہیں ہم ہندو نہ ہو جائیں، کہیں سکھ نہ ہو جائیں، کہیں عیسائی نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اپنی بڑی اسٹرانگ ویلیوز پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے کلچر، اس کی ایتھوس، اس کی بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اگر کسی مذہب کو کروڑوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ ہیز اے ویلیو، اور وی شوڈ ریسپیکٹ دی ادرس۔ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں دوسرے مذاہب کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو وہی مقام دینا چاہیے۔ اور ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اس وقت سعودی عرب کے کرون پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے جب اپنے آپ کو وہ کرون پرنس بنے اپنے والد کی مدد سے، تو انہوں نے کچھ اسٹرکچرل اینڈ فنڈامنٹل چینجز کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو چینجز تھی بیسیکلی وہ سعودی عرب کا امیج بدلنے کے حوالے سے تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ کرون پرنس محمد بن سلمان بہت ینگ تھے، 32 ایئرز اولڈ ایج تھی ان کی، اور وہ جو تھے اپنے جس کرون پرنس کی پوزیشن میں آنا چاہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کنگ بننا تھا، تو ان کو بہت سارے جو سعودیز جو رائل فیملی تھی ان کو ناراض کرنا پڑا۔ تو اب اگر ڈومیسٹکلی آپ کے پاس لیجیٹیمیسی اس طرح نہ ہو، کیونکہ آپ وہ چین آف کمانڈ جو ہے اس کو فالو نہیں کر کے آپ اوپر آ رہے، جس طرح کے ماضی میں سعودی عرب میں ہوتا رہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ریفارمز کی، اور سب سے پہلے انہوں نے ایک سعودی ویژن 2030 دیا۔ اور جو سعودی ویژن 2030 ہے، یہ ایک بہت لمبا ایک بڑا ویژن ہے، جس میں وہ بیسیکلی سعودی عرب کا جو امیج ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو سعودی عرب کا اسٹرکچر ہے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں خواتین کو امپاور کریں گے، ان کو جابز دیں گے، وہ رات کو بھی نوکری کر سکتی ہیں، وہ اپنے محرم کے بعد ٹریول کر سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ لیکن ایک اہم چیز ہے جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو کریکولم ہے، جو ٹیکسٹ بکس ہیں، وہ بھی بدلنے کی بات کی ہے، اور اس میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں انہوں نے اس کو جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا، جس میں انہوں نے جو بھارت کی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ بھارت میں جیسے کہ انہوں نے اپنے جو ٹیکسٹ بکس میں ہے وہ یہ جو رامایانہ اور مہابھارتا ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اور بچوں کو یہ بھی پڑھایا جائے گا، اور ان کو جو کلچرل نالج ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کو دنیا کے باقی مذاہب کا اور ممالک کا جو ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ بھی پڑھائی جائیں گی۔ تو اٹس نو مور جسٹ وہابی برانڈ آف اسلام جو ان کو پڑھایا جائے گا اور ان کو اسی کے ارد گرد رکھا جائے گا۔ ایک تو ان کو وہابی برانڈ آف اسلام نہیں پڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے جو باقی فقہ تھے یا جو ان کی جو باقی ہیں جیسے شیعہ ہیں، ان کے بارے میں جو بات ہوتی تھی، غلط بات ہوتی تھی، یا جو صوفیز تھے ان کے بارے میں جو غلط بات ہوتی تھی، وہ بھی سعودی عرب نے ٹیکسٹ بک سے ہٹا دیا۔ میں فار ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے یہ کہا کہ جب 2020-21 کا اور 19-20 کا انہوں نے کریکولم جو ہے سعودی عرب کا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جو سعودی عرب کے کریکولم میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو شیعز اور جو صوفی پریکٹسز تھی ان کو وہ کافرانہ پریکٹسز جو وہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اس کو سٹگمیٹائز کرتے تھے اور ان اسلامی کہتے تھے اور منع کر دیتے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے وہ بھی وہاں سے ہٹائی ہیں، اور اب انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اہم کام کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم نے بھی اپنی ٹیکسٹ بکس کو بہت زیادہ دقیانوسی اور وہ صرف اور
صرف اسلامک چیزیں پڑھائیں. اور ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی مرڈر آف ہسٹری، اور بڑا کہا گیا کہ ہم نے جو اپنا جو پرسپیکٹو ہے پاکستان کا وہ بڑے جو ہے وہ کئی جگہوں پہ غلط بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ میں کریکولم کے حوالے سے بات کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ فار نیشنلزم اینڈ آل دس، کہ کریکولم میں بھی ہم نے جو باقی مذاہب تھے ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور ان کو اس طرح مین سٹریم جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جس سے ہم ایک پلورل امیج پاکستان کا دے سکیں. اور وہ ایک لیکن سعودی عرب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی بچے ہیں ان کو رامایانہ اور مہابھارتا جو ہے اس کو پڑھایا جائے گا اور یہ اسٹڈی کروائی جائے گی. اور یہ ہوا ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو کلاس میں جو ہسٹری کے جو کانسیپٹ ہیں ہندوازم کے، بدھزم کے، کرما، رامایانہ، مہابھارتا، دھرما، ان کو بھی پڑھایا جائے گا، اور جس سے جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ بھائی وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ تو ہم نے پڑھے ہی پڑھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی چیزیں ایڈ کی جائیں گی، اور یہ لٹریچر اور کریکولم میں جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. سو اب آپ امیجن کریں کہ اگر سعودی عرب جیسا ملک جہاں پہ انتہائی اتھارٹیرین رول رہا ہو، اور انہوں نے انتہائی فورسفلی اپنے جو کچھ مذہبی اور سیاسی پیغامات جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں تک فورسفلی بیچنے کی کوشش کی، لیکن ان کو باقی مذاہب کو بھی انکارپوریٹ کرنا پڑا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان میں جو ہندو بچے ہیں، اور میں نے ایک بی بی سی کی رپورٹ بھی اپنے شو میں چلائی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ جب پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یا جو سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے بارے میں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اب جنرلائز کر دیا ہندوؤں کو. ٹھیک ہے، ہم ہندوستان سے علیحدہ ہوئے، ہندوستان کے ہمارے ساتھ 10 مسائل رہے ہیں، لیکن ہم کسی مذہب کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور ان کو ڈیمونائز کرنا، چھوٹا بنانا، ٹو میک دم بلٹل، آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ شوڈ ناٹ بی انکریجڈ. اور ہمیں جتنا انٹرفیتھ ڈائلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ ہمارے بچے ترقی کر سکیں گے، اور وہ جتنا زیادہ دوسرے مذاہب کو سمجھیں گے ان کو اتنی بہتری آئے گی. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو انہوں نے اگر اپنے لوگوں کو صرف وہابی برانڈ آف اسلام بتایا، اور جو انٹرپریٹیشن قرآن کی اور احادیث کی جو وہابی اسکول آف تھاٹ نے کی. اب سعودی عرب میں بھی ظاہری بات ہے وہاں کا پرابلم یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو رائل فیملی تھی اور پھر کلرجی تھی، تو دونوں نے بیسیکلی اپنی پاور شیئر کی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس چل رہا تھا. تو ابھی پرائمریلی جو رائل فیملی ہے وہ جو سعودی کلرجی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن بڑی سلولی کر رہی ہے، اور کلرجی کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے اس طرح جو رائل فیملی کو آنکھیں دکھانا. سو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو انڈین ویلیوز ہیں، انڈین جو ہندو مذہب ہے، اگر اس کو جو ہے وہ سعودی لٹریچر میں یا سعودی ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور ہمیں بھی پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مذہب میں لے کے آنا چاہیے، اپنی لٹریچر میں، ٹیکسٹ بک میں لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے لیٹ سے مسلمان کیا ہیں، ہندو کیا ہیں، سکھ کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں، یہودی کیا ہیں، ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس بچوں کو کرا سکیں. یہ ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹ چلتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف مسلمان ہیں، ہم نے ہندو کے بارے نہیں پڑھنا، عیسائی کے بارے نہیں پڑھنا، یہودی کے بارے نہیں پڑھنا، کہیں ہم ہندو نہ ہو جائیں، کہیں سکھ نہ ہو جائیں، کہیں عیسائی نہ ہو جائیں. دیکھیں کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اپنی بڑی اسٹرانگ ویلیوز پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے کلچر، اس کی ایتھوس، اس کی بیس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر کسی مذہب کو کروڑوں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ ہیز اے ویلیو، اور وی شوڈ ریسپیکٹ دی ادرس. ہم اپنے مذہب کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں دوسرے مذاہب کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو وہی مقام دینا چاہیے. اور ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو خدا کو برا نہ کہو، کسی کی ہولی ٹیکسٹ کو غلط بات نہ کرو، اور ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے.
لیکن یہ ہمارے جو علماء ہیں، جو کلرجی ہے، جو ریلیجس کلاس ہے، اس نے یہ جو ہے وہ بات کی. فار ایگزامپل اب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی ڈبیٹس ہیں جو ہمیں پڑھنی ضروری ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں